سے کہا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، یعنی حکومت میں جو جمہوریت آتی ہے، جیسے ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جمہوریت کفر السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جمہوریت کفر ہے؟ کفر بھی ہے اور کفر کا نظام بھی ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، ملک چلانے کا ایک سسٹم ہے جو اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بات اپنے کان میں اچھی طرح گھول کر کے رکھ لیں کہ جب یورپ کے یہود و نصارہ پادریوں سے تنگ آ گئے، اس تنگ آنے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ مثلا ایک وجہ میں بتا رہا ہوں، ان پادریوں نے نا کبھی کہنا ہے کہ شراب حرام ہے، کبھی وہ کہتے سور حرام ہے، جیسے آج ہم مولوی کہتے ہیں۔ ان پادریوں نے کہنا تھا کہ بھائی آپ کی جو نماز ہے نا، عیسائیت میں یہودیت میں نماز کی پابندی کرو۔ پادری بیٹھ کر بتاتے تھے کہ جناب زنا کرنا حرام ہے، لڑکے لونڈے بازی کرنا حرام ہے۔ اب لوگ نہ پادریوں سے آگے تنگ، جیسے آج پبلک مولویوں سے تنگ ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مولوی سے تنگ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں ربا سود حرام ہے، جب اور قرآن کی آیات پڑھ کر کہتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ربا سود جو ہے وہ حرام ہے۔ مثلا بطور مثال آپ کو میں کہہ دوں، وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، ربا کو چھوڑ دو۔ تو جب ربا سود حرام ہوا، اب کوئی بھی سودی لین دین کاروبار نوکری وہ حرام ہے۔ اسی میں آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں آج کل سود عام چلتا ہے۔ آپ 1,00,000 روپے ادھار لو، بدلے میں آپ کو 1,10,000 پے کرنا پڑے گا۔ تو جو ساہوکار یہ کام کر رہا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ سود پر قرضہ دینا حرام ہے، وہ کہتا ہے مولوی ہو کہ مصیبت ہو۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہے، جب میں بتاتا ہوں کہ ربا چونکہ حرام ہے تو بینک میں نوکری کرنا حرام ہے، وہ کہتا ہے مولوی ہو کہ سر کا درد ہو، میرے تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ جب میں کہتا ہوں کہ دیوسیت اور زنا اور بدکاری اور حرامی پن یعنی کہ حرام کاری حرام ہے، وہ کہتا ہے مولوی ہو کہ مصیبت ہو۔ میرا جسم میری مرضی، تو کون ہوتا ہے ملا یہ کہنے والا کہ زنا حرام ہے؟ میری مرضی ہے کہ میں بینک میں نوکری کروں یا میں کہیں لاہور ہیرا منڈی کے کسی کوٹھے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کے فرائض سر انجام دوں۔ مولوی ہو مصیبت ہو۔ ہاں جی مولوی ہو تم تو وظیفے کھا کے گزارا کر لیتے ہو، ہمارا بغیر حرام کاری کے، بغیر لونڈے بازی کے، بغیر بدکاری کے، بغیر بینک میں نوکری کیے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمیں لوگ وظیفے نہیں دیتے تمہاری طرح، ہم روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ ہم عید کے اوپر ایک سوٹ تمہاری طرح نہیں بنوا سکتے، اور وہ سوٹ بھی 700 روپے والا ہو، مولوی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں بینک میں نوکری کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جی اسی طرح اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، میں مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، اور پتہ ہے میرا مقتدی مجھے کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کیا آپ ہمیں ہر وقت داڑھی کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو کہ یہ منہ ہے یا پہاڑی آلو ہے؟ ہاں جی کیا آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہو کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو؟ تو جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، تو اب یہودی اور عیسائی ان سے ہو گئے تنگ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان ملاؤں سے، ان مولویوں سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاست کا اور ریاست کا، آہا سبحان اللہ، سیاست کا اور ریاست کا مذہب اور دین سے تعلق ہی ختم کر دیا جائے۔ بس میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کان خوب کھول کر کے سننا ہے۔ جمہوریت کیوں حرام ہے میں یہ بتا رہا ہوں، بھول تو نہیں گئے نا؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ ہر ایک بات پر ہمارا پادری ہمیں حرام 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 کا درس دینے بیٹھ جاتا ہے،
اس کا حل یہ ہے کہ سیاست اور ریاست میں سے مذہب اور دین کو نکال لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ان کے لیے انہوں نے پادری کو گرجے تک محدود کر دیا، نمبر ایک۔ پھر انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنا لی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پارلیمنٹ کے اندر ہیں مثال کے طور پر 100 پارلیمنٹیرین ہیں۔ یہ پارلیمنٹ اختیار رکھتی ہے حلال کا بھی اور حرام کا بھی۔ اب یہاں ووٹ ہوں گے، یہ جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں یہ عوام سے ووٹ لے کر اس پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ یہ پارلیمنٹ امریکہ میں بھی ہے، یہ پارلیمنٹ برطانیہ میں بھی ہے، یہ پارلیمنٹ انڈیا میں بھی ہے، یہ پارلیمنٹ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، اور یہی پارلیمنٹ جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں یہاں بھی ہے۔ یہ اس طرح ہے اسلامی جمہوریہ کا ورڈ کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ اسلامی سوریہ نام رکھ لے، سوریہ میں کہہ رہا ہوں سور کو، خنزیر کو۔ کوئی خنزیر دنیا میں اسلامی خنزیر سور بنے گا؟ بھئی قرآن نے صاف کہہ دیا کہ خنزیر اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا، اللہ نے ہم پر ربا سود بھی حرام کیا، اللہ نے ہم پر زنا بھی حرام کیا نا؟ اچھا جی، تو اسی طرح اللہ نے ہمارے اوپر خنزیر بھی حرام کر دیا۔ کوئی سور کو کہے کہ یہ اسلامی سور ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ مثلا جو دنیا میں آج کل فارمنگ ہوتی ہے نا، تو اگر کوئی سور فارمنگ ہم پاکستان کر لیں تو وہ حلال ہوگی، ہے نا مزے کی بات؟ کوئی انڈین ہندو اگر سور فارمنگ کرے تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ انڈیا کا سور ہے نا، پاکستان والا سور حلال ہوگا۔ بہرحال تو ان لوگوں نے ایک پارلیمنٹ تشکیل دی۔ اب قانون یہ بنا کہ اکثریت رائے سے جو پارلیمنٹ میں پہنچے گا، گورنمنٹ آف دا پیپل، وہ عوام کی اکثریت لے کر آئے گا، بائی دا پیپل، اور آئے گا بھی عوام کے لیے فار دا پیپل۔ تو بس اب ان عوامی نمائندوں کو اختیار ہوگا اکثریت رائے سے یہ جو بھی قانون بنا لیں۔ مثلا آپ سب جانتے ہیں چائنا میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، برطانیہ میں بھی ہوگا، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوگا، فلانا فلانا بہت ساری جگہوں پر ہوگا۔ امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹیرین ایک بل پیش کر دیتا ہے کہ جناب آپ ممبران قومی اسمبلی اس پر اپنا ووٹ دیں کہ لونڈے بازی جو ہے نا اس کو ہم حلال نہ کر لیں، مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، بدکاری کرے۔ اب اس میں کیا پڑتا ہے؟ 100 ممبران میں سے 51 ممبر، 51 ممبر ووٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی لونڈے بازی کو نہ قانونی شکل دے دی جائے۔ تو لو جی وہ اسپیکر صاحب قانون پاس کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب کوئی دو لڑکے آپس میں باہم رضا بندی سے ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں تو قانون ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اچھا، پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتا ہے کہ لڑکا آپس میں شادی کر لے، لڑکا آپس میں شادی کر لے، اور لڑکی سے شادی کر لے، ان کو قانونی تحفظ ہوگا۔ لو جی، کوئی عورت جو ہے وہ سرکار اور حکومت سے کوٹھا چلانے کا لائسنس بنوا لے تو لو جی اس کو بھی قانونی شکل دے دی جائے گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے کوٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلکہ لاہور کے اندر ایک پورا بازار ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے اور آج بھی چلتا ہے۔ اس بازار کا نام تھا ہیرا منڈی، ویسے تو وہ ٹٹی منڈی تھا لیکن اس کو کہتے تھے ہیرا منڈی، یہاں ہیرے ملتے ہیں۔ ون کی ونک، کیا مطلب ہوگا ون کی ونک کا؟ یعنی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہیرے۔ تو وہ پورا بازار ہی اسی بدفعلی کا مرکز اور محور ہوا کرتا تھا۔ تو اب یورپ کے لوگوں نے سکھ کی سانس لی کہ ہماری مصیبت مارے اس مولوی پادری سے جان چھوٹ گئی۔ کبھی دیکھو تو شراب حرام کہتا ہے، کبھی دیکھو تو لونڈے بازی حرام کہتا ہے، کبھی دیکھو تو جناب یہ فلاں حرام کہتا ہے، فلاں حرام کہتا ہے۔ اب وہ لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، پادری کو کوئی اختیار نہیں ہے حلال اور حرام کے بیچ میں پڑنے کا۔ یہی حال پاکستان میں ہے۔ یہاں حقوق نسواں بل پاس ہوا نا،
شریعت کہتی ہے بیوی نافرمان ہے تو تیسرے سٹیپ پر یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے. ادھر آپ اپنی بیوی کو ماریں، ادھر بیوی تھانے میں پولیس والے کو کمپلینٹ کرے، میاں صاحب جیل میں ہوں گے. اللہ علیہ خیر صلی اللہ. ہاں جی، یہاں ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا نا، اور ہوا بھی غالباً نواز شریف کے دور میں تھا، وہ ظاہر ہوا غالباً عمران خان کے دور میں آ کر. ہاں جی، اور یہاں اگر پارلیمنٹ اکثریت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جناب آج کے بعد قادیانی مسلمان ہیں، تو پارلیمنٹ اختیار رکھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نا آگے فلانی شرعی عدالت، فلانا شرعی ڈپارٹمنٹ، بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں. وہ کہیں کسی پر آبجیکشن ہو جاتا ہے، کوئی پبلک میں ظاہر ہو کر معاملہ آ گیا تو اس پر شور مچ جاتا ہے، ورنہ جو ظاہر نہ ہوا تو چپ کے آگے لے کر کے چلو. تو اس لیے یہ جمہوریت حرام ہے. اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنے جیل کے ساتھی کو جیل میں بیٹھ کر سبق پڑھایا تھا، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی. اور جمہوریت کہتی ہے عوام کی حاکمیت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. فٹے منہ تمہارا. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تو یاد رکھنا کہ اب جب آپ نے یہ سبق پڑھ لیا نا، آگے کی لوگوں کو پہنچاؤ اور شیئر کرو. تو کبھی مر بھی جانا نا تو بھی موت آپ کے سر پر بھی آ جائے نا تو ووٹ پول نہیں کرنا ہے. چاہے وہ ووٹ مانگنے والا کوئی بھیڑیا یا دھوکے باز یا فراڈیا یا دو نمبرہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے آئے. اب اسلامی لبادہ بھی آپ کو بتا دوں کیا ہوتا ہے. اسلامی لبادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر پر پگڑی ہوگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی 2-2.5 گیٹھ داڑھی ہوگی، بالشت کہہ لو. ہاں جی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی. یہ آپ کے پاس آ کر کہے گا مجھے ووٹ دو، میں پاکستان میں اسلام لاؤں گا. بدبختو، اسلام کو اللہ دین کے چراغ میں قید ہے کہ آپ اللہ دین کا چراغ رگڑو اور ادھر سے وہ زکوٹا جن حاضر ہو جائے، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. وہ جینوں آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہم اس کو کہیں گے اسلام لاؤ، اور وہ کہیں کوہ کاف کی پہاڑیوں سے ہمارے پاس اسلام لے کر کے آ جائے گا. تو کوئی اگر اسلامی لبادہ اوڑھ کر فراڈی دھوکے باز آئے، ووٹ اس کو بھی نہیں دینا. ہاں جی، اور کوئی اگر آپ کو روٹی کپڑے مکان کے نام پر فراڈ کرنے آئے تو ووٹ اس کو بھی نہیں دینا. کوئی پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرے جیسے فراڈیا عمران خان، تو ووٹ اس کو بھی نہیں دینا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ دن بدن نئے سے نیا فراڈیا اس ملک میں پیدا ہوتا ہے. کبھی جو ہے فراڈی آپ کے پاس ملا ملٹری الائنس متحدہ مجلس عمل کی صورت میں آئے گا، کبھی آپ کے پاس فراڈیا عمران خان کی صورت میں آئے گا، اور ابھی کچھ اور فراڈیے بھی پیدا ہو چکے ہیں، میں ڈر کے مارے ان کا نام نہیں لیتا. دعوت دین اور تبلیغ دین میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں.